ویلکم بیک ویورس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کال لے رہے تھے. آئی تھنک وہ کالر نے دوبارہ کال کی ہے. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, اپنا ٹی وی کا والیوم تھوڑا آہستہ کر دیں اور اپنا کویشچن شیئر کریں. نام اینڈ ویئر یو کالنگ فرام. وعلیکم السلام. شہزاد ڈار بول رہا ہوں پینسلوینیا سے. ڈاکٹر انصاری اور خرم تمہارا تو میں بہت چیتا ہوں, تم لوگوں کو پسند کرتا ہوں, اور وہ جرابیں تو مجھے ملی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کی. اچھا, ساکس کی بات کر رہے ہیں. آج تو بیگم صاحبہ کے پہن کے آیا ہوں بھائی میں. آج میں کہہ رہا ہوں, آج پھر میں پہن کے آیا ہوں بیگم صاحبہ. شہزاد صاحب آپ بتا دیجیے اپنا ایڈریس, ہم ای میل کر دیں. کاشف ہی ہیز اے ہول لائک 200 socks. He's going to send you a pair of 6. جو بھی آپ کو کلر پسند ہو. I was just kidding. اچھا, پچھلی دفعہ میری بات پوری نہیں ہو سکی, پلیز میری بات پوری ہو لینے دینا, پھر آپ مجھے ہینگ اپ کرنا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو کوارٹر فائنل کھیلا گیا ہے اس میں ہوا کیا ہے, کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس گیم کی؟ کہ مصباح جو ٹک 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 بولتے تھے آپ لوگ کرتا ہے, اس نے 2 چھکے مارے, اس کے بعد پھر چھکے پہ چھکا. وائی, what was the reason? اس کو چاہیے. شہزاد صاحب پلیز یو ایکسپلین اٹ ٹو می. شہزاد صاحب پلیز ایکسپلین اٹ ٹو می کہ why did you do that. آپ سمجھائیں ہمیں کیا ہوا. نہیں دیکھیں, اچھا دیکھو خرم, تم نے جو بات کی ہے نا ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ان کے اندر ڈریسنگ روم میں آپس میں ان کے پھڈے تھے. شاہد افریدی ڈڈ ناٹ وانٹڈ مصباح ٹو ون, دیٹس وائی. شاہد افریدی تو کھیلنے آیا پاگلوں کی طرح 2020 کا. ہی ڈڈنٹ نو ہی واز پلئنگ کوارٹر فائنل. میرے سے یہاں پہ کافی میرے انڈین دوست ہیں, پاکستانی ہیں, انہوں نے مجھے یہ پوچھا تھا یار اپنے انالیسس بتانا کہ یہ آسٹریلیا پاکستان کی گیم میں کیا ہوگا. میں نے کہا میں تمہیں آج لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر جتنی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, پاکستان کی واحد ٹیم ہے جو آسٹریلیا کو ہرا سکتی ہے. ویل سیڈ, ویل سیڈ. شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ. اپالوجائز, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کے کامنٹس کا. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کاشف پہ, میں کہا کاشف کو غصہ کیوں نہیں. میں کاشف کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ غصے کا کہانی ختم ہو جاتی ہے, بندہ کے پاس اب سکون میں آ جاتا ہے. شہزاد صاحب کا سب سے پہلے تو شکریہ کہ کال کیا. بہت ہی محبت, ملک سے محبت کرنے والے شخص ہیں یہ, اور نیک دل انسان ہیں یہ. غصہ 6 مہینے پہلے تھا نا, 4 مہینے پہلے تھا, 5 مہینے پہلے تھا, 1 مہینہ پہلے تھا, 2 ہفتے پہلے تھا. 1 ہفتے پہلے غصہ نہیں تھا, 1 ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے امید تھی کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے. لیکن یہ بات ان کی بالکل درست ہے. 2 باتیں اس گیم کے اندر پرابلمیٹک ہیں, اور میں چاہتا ہوں تمام ناظرین اس کو غور سے سنیں, بہت غور سے سنیں. پہلی بات کا اشارہ تو تم نے کر دیا کہ شاہد آفریدی, خدا نہ خواستہ, اللہ کرے کہ تم غلط ہو, مجھے تم ویسے اچھے نہیں لگتے, اللہ کرے تمہاری یہ بات بھی غلط ہو کہ شاہد آفریدی نے جان بوجھ کے کوئی چیز کی ہو کہ پاکستان یہ گیم نہ جیتے تاکہ مصباح ہیرو نہ بنے. I hope it's not right. I hope not right. لیکن جس طرح سے ڈار صاحب نے فرمایا, اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہ غلط ہو. دوسری جو پرابلم چیز مجھے نظر آئی ہے اس گیم میں, وہ بڑی پرابلم والی نظر آئی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں پی سی بی کا چیئرمین ہوں تو میں آئندہ اس شخص کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں داخل نہ ہونے دوں. اور وہ ہے سہیب مقصود. میں اس لڑکے کو کبھی کرکٹ کے گراؤنڈ میں داخل نہ ہونے دوں. ڈاکٹر صاحب تو آرام نہ لیا. نہیں, اس نے ابھی 1 ہفتہ پہلے وہ پاکستان کے لیے جو مجھے کچھ بھی ہے سینچریاں بنا رہا ہو, کیا کر دیا اس نے بھائی. اس نے جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ جب شاہد آفریدی گیند کر رہا تھا تو وہ سلیم مڈ آف پہ کھڑے ہونے سے اس نے انکار کر دیا, شارٹ لیگ پہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. I heard کہ he did not want to wear a helmet. نہیں, he didn't want to stand. اور تو مصباح خود کھڑا ہوا ہے آ کر کے 2 دفعہ. اچھا, I heard یہ مجھے اللہ کرے کہ میری he didn't want to wear a helmet, so Misbah made him wear a helmet. Let's just clarify. مصباح خود کھڑا ہوا ہے, مصباح خود آیا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے مصباح نے 100 سے زیادہ ون ڈے میں تقریباً پاکستان کی نمائندگی کی ہے, کتنے ٹیسٹ میچوں میں کی ہے. پہلی دفعہ مصباح خود فارورڈ شارٹ لیگ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. So let's verify that. اللہ کرے کہ یہ غلط ہو, لیکن I wouldn't be surprised. Sir, nothing surprises me about Pakistan. Exactly. اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے نا, ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مصباح اب کپتان نہیں ہے, مصباح اب ٹیم میں نہیں ہے. تو سہیب مقصود goes, oh I don't care, he's not going to be my captain anymore. What can he do? Let's just make sure that that's what happened. Assalamu alaikum Rada Saab, please apne TV ka volume aasta kar diye sir. I understand you're calling from Houston. Please go ahead, share your question with us. السلام علیکم, میرا نام رضا ہے, میں ہیوسٹن سے بات کر رہا ہوں.
میرا کوشچن آپ سے یہی تھا کہ وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کری کہ ہیلمٹ انہوں نے پہن لیا تھا اور شیر مقصود اور ہرشل نے منع کر دیا تھا دیٹ واز رانگ. کوئی بات نہیں, میں اپنا کوشچن چیک کر رہا ہوں. کہتے ہیں آفریدی نے اور بسما نے تو ایک ریٹائرمنٹ دے دی, انہوں نے بول دیا کہ ہم جو ہے وہ دس واز آور لاسٹ ون ڈے. مجھے بتائیے یونس خان کا کیا جو ہے وہ بنتا ہے, وہ کب ریٹائرمنٹ لے کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میرا جو ہے وہ خود گرم ہے میں کھیلتا رہوں گا 2 سال اور کھیلوں گا. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے یہ کہا. دوسری چیز یہ کہ جب ایئرپورٹ پہ آپ سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے شاٹ مارا تھا وہ اس ٹائم کا جو ہے ضرورت تھی اس ٹائم پہ شاٹ کی. بالکل یعنی گھمائے چلے جا رہے ہیں, فنگر لے نہیں رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں جی. اور پھر ان سے بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا وہ ٹائم تھی اس ٹائم شاٹ مارنے کی. تھینک یو رضا سو مچ فار یور کال. بہت آپ نے انسائٹفل بات کی, مگر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی شاٹ, سر اس کو میں کہتا ہوں نا یہ جو ہم نے بوم کلچر بنا دیا, مطلب یہ ہر کوئی آ کے شاٹ مارنا چاہ رہا ہے, چھکے مارنا چاہ رہا ہے. جو ایک کرکٹ ہوتی تھی جس کو آپ دیکھ جو اسٹیون اسمتھ نے کھیلی ہے, جو وراٹ کوہلی کھیلتا ہے, ایک چیز اللہ نے بتائی بیٹسمینوں کو کہ بھائی اللہ نے بتائی اسٹریٹ بیٹ یہ اللہ نے کب وی بتائی کے اندر, مطلب یہ کامن سینس ہے. یار اس کی باتیں سنو, I'm telling you. کامن سینس. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. مطلب یہ تو اللہ نے عقل دی ہر اچھے بیٹسمین کو کہ بھائی آپ دیکھیں کہ بھائی کچھ کرکٹ کے آداب ہیں جو 200 سال سے جب سے کرکٹ یاد ہوئی ہے فالو کرنے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی ہوں, آپ نے شروع کی 2-4 بالیں آرام سے کھیلنی ہے. آپ کوئی بھی ہوں شروع میں جا کے آپ نے اسٹریٹ بیٹ سے کھیلنا ہے. آپ کوئی بھی ہوں آپ نے زیادہ شاٹ زمین پہ مارنے. یہ بنیادی چیزیں کرکٹ کی جو آج سے 100 سال پہلے بھی تھیں 100 سال بعد بھی ہوں گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی. ہمارے لڑکوں کو کیوں نہیں پتا یہ بات؟ تم نے بات کر دی نا, تم نے $1 ملین اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ کیونکہ پچھلے 20 سال سے شاہد آفریدی بوم کلچر ہمارے یہاں گلیوں میں پھیلا ہوا ہے, ہمارے کرکٹ گراؤنڈوں میں اور ہمارے ٹینیجر میں اور ہمارے ینگسٹر میں یہ پھیلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نہ تو ہم سچن ٹنڈولکر پروڈیوس کر پا رہے ہیں, نہ ہم میداد بنا پا رہے ہیں, نہ ہم یوسف اور نہ انزی. یہ ضرور ہے کہ اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. سر جتنے یہ پلیئر ذمہ دار ہیں نا اس سے زیادہ میں اور آپ ذمہ دار ہیں دیکھنے والے. کیوں کہ جس دن آفریدی جا کے 50 میچوں کے بعد ایک میچ کے اندر جا کے 100 رن کر دے 40 بالوں میں, سارے گناہ اس کے معاف. سب سے زیادہ میں ذمہ دار ہوں, آپ ذمہ دار ہیں, سننے والے ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں ایسے پاگل پن کو. پھر جب اٹ کمز بیک اینڈ بائٹس اٹ وی آر لائک او دیکھو یہ ہو گیا, عقل نہیں ان کو. ہم سارے گلوریفائی کرتے ہیں آفریدی کو, چھکوں کو, آفریدی کلچر کو. آفریدی کا نام بوم کلچر. بوم کلچر تم نے بہت اچھی بات کی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس $1 ملین اسٹیٹمنٹ. تو وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. بائی دا وے آپ نے مجھ سے اگری کیا ہے. السلام علیکم کالر, آپ پلیز اپنا نام بتائیے. عمر شریف صاحب. بس عمر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی بات سے ڈاکٹر صاحب کی 100% اگری کرتے ہیں آج. السلام علیکم. واو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی مبارک ہو سر. اور شکریہ. دوسری مبارکباد یوم نجات کی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پیچھا مصباح کے بھیانک سائے سے ہمیشہ کے لیے. ویل سیڈ عمر شریف صاحب. اچھا, نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی سے ہی محمد حفیظ کے کپتان بننے کی بازگشت شروع ہو چکی ہے. محمد حفیظ کی عمر 36 سال ہے. اگلے ورلڈ کپ میں اس کی عمر 40 سال ہوگی. کیا ہماری قسمت میں صرف 40 سالہ کپتان ہی رہ گیا؟ نمبر 3 نجم سیٹھی صاحب نے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خودکش بمبار ہے, انہوں نے وہاں ریاض کی شاندار پرفارمنس کا جو کریڈٹ ہے وہ وقار یونس کو دیا ہے, جو کہ اس موجودہ مینجمنٹ کے سیٹ اپ کے تسلسل کی طرف کرتا ہے جو پاکستان کرکٹ کی خودکشی کے مترادف ہے. نمبر 4 راشد لطیف سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ فیوچر کا کپتان کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سرفراز. تو راشد لطیف نے یہ بولا کہ بھائی کیوں اس لڑکے کا نام میری زبان سے نکلوانا چاہتے ہو, اس کا بیچارے کا جو کرکٹ کیریئر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. نمبر 5 پوائنٹ 23 مارچ کے دن سعید اجمل کو پرائڈ آف پرفارمنس دینے کا اعلان کیا گیا ہے. واو. یہ ایوارڈ پاکستان کی نمائندگی کرنے سے معمولی پہ دیا گیا ہے. ایک اور پوائنٹ, محمد عرفان کے زخمی ہونے پر ریپلیسمنٹ مانگنے کے بجائے صرف اس بات کا انتظار کیا گیا کہ اگر سیمی فائنل میں پہنچیں گے تو جنید خان جائے گا. دوسری طرف مینٹیلٹی کا فرق دیکھیے, آسٹریلیا کنسلٹیشن کے لیے اسٹیو وان کو بلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیو وان وقار یونس مشتاق احمد اور ان لوگوں کے ساتھ کھیل چکا ہے, تو اس کو ان کی ٹھیک ہے. عمر شریف صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یو میڈ سم ایکسلنٹ پوائنٹ. لیٹ می ٹیل یو دس. آئی مین دی ریئلی عمر شریف صاحب واقعی ریسرچ کر کے, جوکنگ اسائڈ, ہی ریئلی ڈز ہز ریسرچ. آئی مین راشد لطیف آئی تھنک از ہنٹنگ ٹورڈز سرفراز کی طرف. اور جو مزے کی بات انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب جو
वहाब के बॉलिंग स्पेल, I can't even say this with a straight face basically, कि वहाब के बॉलिंग स्पेल, बहुत अच्छी बात करी I'm है। sorry, कि वहाब के बॉलिंग स्पेल का क्रेडिट वकार को दे रहे। डॉक्टर साहब, I can't even. जुल्म है ये, हमारे मुल्क के साथ जुल्म है। किसी ने बोल दिया होगा कि ये लिख के दे दिया सर, ये यार ये इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क के इदारों की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जिनको उन इदारों के अमल और अमाल और फंक्शनिंग के अलिफ बे नहीं पता होती। कितना बड़ा जुल्म है। वकार यूनुस जैसा जाहिल, उससे बड़ा कोई मतलबी इंसान पाकिस्तान क्रिकेट में शायद पैदा ईगो, टोटल ईगो। वो शख्स को हमारे पीसीबी के करता धरता नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि ये उसका मिसबा हुआ, वकार हुआ। इन लोगों को बिल्कुल सही कहा उमर शरीफ साहब ने, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इनसे जान छूटे। मैं ये make sure on the way out the door doesn't hit you in the back. यार basically. मुझे लगता है, मुझे खतरा ये है कि वकार यूनुस को जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी, उस वक्त तक ये वकार यूनुस को नहीं जाने दें। अल्लाह करे इंडिया का कोच बन जाए। अल्लाह करे ताकि इंडिया के ऊपर बुरा वक्त आ जाए। लेकिन 2-3 बातें मैं बता दूं। आज से 8 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने यहीं एक प्रोग्राम किया था हाशमी साहब के साथ। हाशमी साहब जो हैं यहाँ पे TV1 के एक साहब होते हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं वो। मैं जानता हूं, बैठे मैं सामने, तुमसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं वो, तो तुमसे ज़्यादा अच्छी मुझसे बेहतर होना कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। तो बहरहाल बार बहुत नीचे कर दिया आपने। उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी और उसमें मैंने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि मैं आफाकी बात करना चाहता हूँ, मैं एक अनहोनी बात करना चाहता हूँ, लेकिन खुदारा मुझे करना। आपने क्या आफाकी बात करना चाहते हैं? आफाकी बात साहब कौन है? आफाकी बात ये थी कि ना के सरफराज को पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का कैप्टन बना दो। किसको? ये सरफराज। जी। ये मैंने आज से 6-7 बेचारे की जगह नहीं बन रही थी। नहीं, ये मैंने बात की थी, कप्तान बनाओगे तो टीम बनेगी और फाइटिंग स्पिरिट आएगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान के पास 4 ऑप्शन दे दिए गए। कुछ लोग, आप जैसे लोग जिनको क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो फरमा रहे हैं कि वहाब रियाज को कप्तान बना दो। नहीं, I prefer सरफराज। हाँ नहीं, ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। दूसरा नाम हफीज का आ रहा है, तीसरा नाम उमर अकमल, मिसबा, इनके दरमियान सोहेब, उमर अकमल, अहमद शहजाद, इन तीनों में एक आ रहा है। चौथा नाम सरफराज का आ रहा है। मैं उन लोगों को, देखो अब ये सीरियस बात है, आज से पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते किसी साहब ने कॉल की थी और उसमें उन्होंने एक असबियत के पॉइंट के ऊपर बात की थी कि कराची वालों के साथ ज़्यादती और इस तरह की बात की थी। उसका जो मेरी नाक़िस अक़ल में जो जवाब था, मैंने जाके 2-3 दफ़ा मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आज मैं उसका जवाब और देता हूँ। पार्ट टू We have a call whenever you're ready. नहीं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त नए कप्तान की तलाश हो रही है ना। आमिर सोहेल साहब का ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से है। आमिर सोहेल की मादरी ज़बान क्या है? पंजाबी होगी। पंजाबी है। आमिर सोहेल के लहजा पंजाबी, तो पंजाब का भी बहुत ही हाई क्लास पंजाबी, उस टाइप की वो वाला। सबसे पहले उस जवान मर्द के बच्चे ने स्टेटमेंट दिया कि सरफराज को कप्तान बनाया जाए। You made my day. ये बात सबसे पहले, सुने, ये जो लोग कहते हैं कराची, लाहौर, पेशावर, जी, सबसे पहले उस शख्स की स्टेटमेंट आती है कि सरफराज कप्तान बनाया जाए, और ये वो शख्स है कि जो हमेशा सच कहता है और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। रूड सा बंदा है। हाँ, रूड है, क्योंकि पता है रूड बन जाता है ना जब वो बात से। लोग तो मुझे भी रूड कहते हैं, लेकिन तो पता मैं कितना रूड नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना I'm gonna take the fifth right now. तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज असबियत से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाक रहे। तो ये एक हौसला अफजा। मगर सर एक बात मुझे बताइए, टीम के अंदर नहीं है मगर पीसीबी में है। पीसीबी में नहीं है, पीसीबी की मैनेजमेंट में है। नहीं, पीसीबी की मैनेजमेंट पीसीबी की मैनेजमेंट जो ज्यादा एक तरफ है। नहीं, पीसीबी मैं बताता हूँ क्या होता है। पीसीबी की मैनेजमेंट की इंक्लिनेशन होगी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ी इब्रार साहब प्लीज होल्ड कीजिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, वो नजर आती है ग्रोहबंदी की वजह से। कराची में मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जी पीसीबी स्टैंड फॉर पंजाब क्रिकेट बोर्ड। नहीं, ऐसा नहीं। अब्रार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर एंड स्टेइंग ऑन होल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दें सर, और अपना क्वेश्चन शेयर करें। वालेकुम सलाम। 2 छोटे से सवाल हैं आपके के सर। नोटिस किया जाए तो पूरी वर्ल्ड वाइड
कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, हर जगह जहाँ मौका दिया जाता है जो अंडर 18 के बाद राइट अवे क्रिकेट मैच आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। जबकि पाकिस्तान में आप 25 के बाद 30 के बाद मौके मिलते हैं, इसके टेरिटम है। और दूसरा ये कि उसमें पॉलिटिक्स से भी इन्वॉल्व हो, हम भाई कभी चेयरमैन का मसला होता है, कभी प्रोजेक्ट मसला होता है, इससे आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई बिलीव इब्रार साहब वाज कॉलिंग फ्रॉम लुइसियाना। आई डोंट रिकॉल गेटिंग अ कॉल फ्रॉम लुइसियाना बिफोर, सो थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पहले? हाँ, please। नहीं, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता अच्छा, हूं। इनके क्वेश्चन क्या थे? तो मैं बाद में बताता हूं क्वेश्चन क्या, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में पहली दफा टूर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना करके उसके साथ टूर के साथ भेजा गया, किस शख्स को भेजा था? मोइन खान। मोइन खान पंजाब के, ठीक है जी, आगे चलते जाइए। पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी का एक परमानेंट फिक्सचर है जो पिछले 20 साल से घूम फिर के वहीं बैठा रहता है। 87 के वर्ल्ड कप में उसने सेमीफाइनल में 17 रन दिए थे अपने ओवर में, जो हम जीता हुआ क्वार्टर फाइनल सलीम जाफर। आई रिमेंबर, आई वाज यंग। एग्जैक्टली, तो सलीम जाफर साहब, स्टीव वॉ ने किसने पिटाई की थी? स्टीव वॉ लास्ट ओवर के अंदर, स्टीव वॉ। तो लेकिन वो सलीम जाफर साहब का ताल्लुक कराची से, जहांगीर रोड से। मैं उनके घर कई दफा जा चुका हूं, उनसे मेरी कई मुलाकातें हैं, बहुत नफीस, स्टीव वॉ के साथ? नहीं, सलीम जाफर। सलीम जाफर कराची के हैं, परमानेंट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो। कौन थे? शोएब मोहम्मद। शोएब मोहम्मद का ताल्लुक कहाँ से? कराची से ना सर। I had dinner with him not too long ago. एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो लड़के हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जिनका बहुत रोल रहा है और बहुत ज़्यादा इनकी अमल दखल रहा है। खुदा न खास्ता इस तरह की सोच लाना गलत है। अब मैं इनकी बात, सवाल का जवाब दे दूं। इनका ये था कि हमारे यहाँ के लड़के लेट उम्र में क्यों आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बाकी मुल्कों में एकेडमी से लड़के कम उम्र में आते हैं। Is that what he said? That's what I understood. Okay, I thought it's the other way around in Pakistan. नहीं, पिछले 4-6 बरसों में ये सानिया हुआ है। मिसबाह उल हक जो हैं वो 32 बरस 34 बरस की उम्र में खेलने आए हैं। सईद अजमल लेट आए, इरफान लेट आया, फिर ये लड़का आपका दूसरा एक और जो लड़का है तलहा मोहम्मद तलहा लेट आया, वो अपना लेग स्पिनर लेट आना तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। जुल्फिकार बाबर लेट आया। हाँ, जुल्फिकार बाबर। तो मैं बता रहा हूं, तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में पिछले 10 बरसों से, भाई सुन लो इसको कान खोल के, मैं बक के थक चुका हूं, मेरी जबान थक गई है, मेरा गला बैठ गया है। पाकिस्तान में पिछले 10 बरसों में कल्चर ऐसा डेवलप किया जा रहा है जहां से क्रिकेट को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। इंटर स्कूल क्रिकेट होती थी, इंटर क्लब क्रिकेट होती थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती थी। इन तमाम चीजों को लगा करके लड़कों को प्रोड्यूस किया जाता था, लड़कों में शौक पैदा किया जाता था। सबको पिछले 10 वर्षों में खत्म किया गया। और क्यों? मैं बताता हूं ना क्यों। प्रायोरिटी नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत से ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत पैदा हुई और उसकी वजह से इस कल्चर को प्रमोट किया गया। फिर 6 बरस पहले, 5 बरस पहले जब श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ तो हमारे यहाँ के क्रिकेट के दरवाजे सारे बंद कर दिए गए। आज तक कोई वजीर आजम, मैं आपके नाजरीन से ये सवाल करता हूं, कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई करता धरता मुल्क का किसी फोरम के ऊपर आईसीसी के चेयरमैन के पास गया? किसी जगह कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने कमांडो देता हूं और मैं खड़ा रहूंगा, 500 फौजी खड़े करता हूं, खड़ा होऊंगा ग्राउंड के अंदर जब तक मैच खत्म नहीं होगा। अरे यार, ये होता, मैं होता ना वजीर आजम, हमारे मैं वजीर आजम होता ना, बखुदा 20 करोड़ अवाम के दिल में इसी से जीत। आप तो लेग एम्पायर खड़े होते हैं। अब भाई मैं इसी से जीत लेता कि मैं जाता वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास और हमारे मुल्क में बड़े बड़े पैसे वाले लोग पड़े हुए। एक मतलब वो क्या नाम है, मलिक रियाज साहब, वो तो इस पूरी टीम को 100 दफा दिन में खरीद के 100 दफा बेच। मैंने सुना मलिक रियाज ने 11 बेसिकली मकबरे अलॉट किए हैं, कह रहे हैं किसी को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। 15 मकबरे हैं बेसिकली। 15 मकबरे। बहरहाल तो वो कहने इन जैसे लोगों को लेके जाओ। देखो, वेस्ट इंडियन बोर्ड, जिम्बाब्वे बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, ये वो बोर्ड है कि जो कौड़ियों के मोल बिक जाएंगे। इनको अगर ज्यादा पैसों की ऑफर की जाए तो यकीन मानो सर के बल आएंगे। आई एम नॉट किडिंग यू यार। देखो, जब से हिंदुस्तान, जब से मीडिया, जब से एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में चांद सितारे लगना शुरू हुए, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट हु ब्रिंग्स मनी टू द टेबल। हमारे मुल्क के पास पैसे की कमी है बोर्ड के पास। अगर वजीर आजम एक ब्लैंक चेक लेके जाए, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जाके जमैका में बैठे, बारबेडोस में इनका जो वो है
کیا نام ہے ان کا ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے, نہیں ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کا وہ جو ہے نا, کون ہے وزیر اعظم, کون ہے انگلینڈ کا؟ کلائیو لارڈ از پریٹی بگ. کس بات کر رہے ہیں آپ؟ انگلینڈ کا وزیر اعظم کون ہے, میں اس کا نام ہمیشہ بھول Oh my جاتا ہوں. God. بہرحال جو بھی تھا وہی نام ہے اس کا ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ کا. اس کے ساتھ کمرہ شکل سامنے نام یاد نہیں آ رہا, کمرہ بند کر کے بیٹھے کہ یہ رہا چیک اور لکھو اماؤنٹ, کل ٹیم بھیجو. باخدا سر کے بل ٹیم آئی. وہ کہے گا میرا کیا ہوتا ہے, کچھ چلے جائیں. وی ہیو اے کالر. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا آپ نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی نیو جرسی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں تک آپ کا کوشچن شیئر کریں. اچھا میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں, محمد اقبال میرا نام ہے. جی بولیے. تو بتائیں جب بائی چانس آئی کیم اکراس یور پروگرام, تو میں دیکھ رہا تھا کہ آئی مین ایوری ون از کامنٹنگ اباؤٹ لاٹ آف تھنگز, ایکسپرٹ ہیں. یو گائز انفارچونیٹلی آر پارٹ آف دیٹ ایکسپرٹ پینل. کرکٹ کے بارے میں بھی بات کر, سلیکشن کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ اب تک اب جو کرکٹ ہو رہی ہے وہ سارا از آل اباؤٹ منی. جی سر. آپ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والا پرائم منسٹر بلینک چیک لے کے چلا جائے, اس کے پاس پلس منسٹریز ہے, وہ منسٹری کو سنبھالے گا کہ جا کے جی پروموٹ کرے گا. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور کال. کیا فرما رہے تھے کہ بس پولیٹیسائز ہر چیز ہوئی ہے, منی ڈریون ہوئی ہے, ہم مختلف چیزوں کو کرٹیسائز کریں. سر یہ مجھے بتائیے, نہیں تو میری بات مکمل ہو رہا نا. پھر جب ایک دفعہ کرکٹ واپس ہمارے گراؤنڈز میں آ جائے, ایک دفعہ پھر لڑکوں کو اپنے سامنے اپنے ہیروز چلتے پھرتے نظر آنا شروع ہو جائیں. ہمارے یہاں کے اسکولوں کے بچے نیشنل اسٹیڈیم اور قذافی اسٹیڈیم اور ارباب نیاز خان اسٹیڈیم میں جا کے اپنی آنکھوں سے ان کو بالنگ کرتا دیکھ لیں, ان کو بیٹنگ کرتا دیکھ لیں, تو ہمارے پاس 10 شعیب اختر ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ تو ہے نا, اگر آپ کسی باہر کی ٹیم کو بلاتے ہیں, آپ اگر پچھلے 6 مہینے کے پاکستان کے حالات دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, پشاور میں آرمی پبلک میری فیملی, سر ایک سیکنڈ سر, میں پشاور بچپن سے آتا جاتا رہا ہوں, میری فیملی فرام پشاور, رائٹ. مجھے وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے. آرمی کے اسکول کے اوپر اٹیک ہم نہیں بچا سک رہے. خدا نخواستہ ہم کسی ٹیم کو بلا لیں, چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہو, ویسٹ انڈیز کی ہو, اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ وہاں پہ پاکستان کے خلاف بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر دی تو کیسے کر دی؟ وزیر اعظم پہ کیوں نہیں ہوتی, صدر پہ کیوں نہیں ہوتی, یہ سیاستدانوں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھائی نہیں ہوتی نا. اس کو ہم وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کرائیں گے گیم, ایسی کی تیسی. ہمیں اس قوم کو لائف لائن دینی ہے. وہ میرے شہزادے, اگر ہمیں ملک کو لائف لائن دینی ہے, ملک کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانی ہے, ہمیں مزید ظہیر عباس پروڈیوس کرنے ہیں, ہمیں مزید عمران خان پروڈیوس کرنے ہیں, تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. وزیر اعظم اتنا ہی کر دے کہ اپنے چاچے مامے کو نہ اپوائنٹ کرے, باقی باتیں تو چھوڑ دیں, پورے اشاروں کو کریں. اچھا چھوڑو, تمہیں بریک لینا ہے, اور چھوڑو نا, سیاست میں نہیں ڈالو مجھے, بات نکلے گی تو پھر you always say کہ آپ کا سیاست کو تعلق میں جتنے آپ کے پولیٹیکل وہ ویوز ہوتے ہیں نا, it's funny. I know. Somebody who's not affiliated with politics, mashallah. I think, do we have a call? السلام علیکم caller, please go ahead. اپنا نام بتائیے. جی محمد اقبال کنیکٹڈ. میرا آپ سے ایک کوئی کوشچن تھا, آپ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ہے, اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے, لیکن یہ تھا کہ جیسے دوسری ٹیم کا انگلینڈ انڈیا سے گیا تھا, بم بلاسٹ ہوا تھا, they went back 3 days time they were back there, it's all about corporate interest. تو بات یہ ہے کہ میرج والی بات تو آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, but who gonna decide for them. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, ان سے کہوں گا کہ انہوں نے ابھی بوم افریدی کا کلچر کا کہا تھا, تو I guess that was a big plus for the young generation to motivate them to be playing cricket. بہت شکریہ. Thank you so much for calling. Thank you. تو بات تو صحیح کر رہے ہیں, وہ بات میں تو وزن ہے ان کی. تو بہرحال اب ہم آ جائیں, ہم سر مجھے یہ بتائیے کہ what do you think کہ شہزاد, اصل میں جو سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا ہے نا, مجھے اکمل اور سہیب مقصود سے ہوا ہے. پورے دکھ ہوا ہے, کیوں ٹورنامنٹ, یار I was expecting better. I'll be very honest with you. These guys are talented. I mean, آپ جب کہتے ہیں نا کہ اس کو بٹھا دو, اس کو کھلا دو, آپ ایسے بات کریں جیسے کہ ہم نے شہزاد کو کھلا دیا اور ٹنڈولکر باہر بیٹھا ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا بیٹنگ کے لیے. آپ بھائی نہیں ہے کوئی کھیلنے والا. I know. میں نے آپ کو اس دن رات کو بات کی تھی میچ کے درمیان, میں نے آپ کو ایک پوائنٹ, آپ نے کہا وہ دیٹس اسٹرینج, یو سیڈ دیٹ میک سینس. میں آپ کو کہا تھا کہ پاکستان, میں نے کہا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم کے جو ٹاپ 6 بیٹسمین ہیں
उनमें से एक की भी जगह इंडिया टीम में नहीं बनती, इंडिया के 8वें नंबर पे भी नहीं बनती। नहीं बनती। सर सोचें इसके I ऊपर, agree. पाकिस्तान के, and he said he agrees, I mean top 6 पाकिस्तानी बैट्समैन cannot, one of them cannot find a spot in India के बैटिंग In anyone मतलब in top 4. उनके जो टॉप 6 में जो सबसे वर्स्ट खेलने वाला है वो हमारे सबसे बेहतर से बेहतर है। I know. How do we, अल्लाह मालिक, पाकिस्तान टीम ने जितने बनाए उससे ज्यादा एक गप्तल ने बना दिए। वो तो बताइए बहुत जरा दुख। यार, मैं पता क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल हो और मैं वो देखने के लिए मेलबर्न जाऊँ। मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ जुमेरात को, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उस फाइनल को लाइव देखूं। I am all for मुझे गप्तिल से I'm all मिलना for है। New Zealand. Exactly, मुझे गप्तिल से मिलना है, मुझे मिचेल स्टार्क से मिलना क्रिकेट है। की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रॉप कैचेस, गुप्तल वाज ड्रॉप्ड एट स्कोर ऑफ 4 Yeah. and he made 237, so 233 I रन। don't know about that. Do you have to take a break? You have to take a break. Okay, चलो break ले लो। Wow. ले लो यार। There's always a first for everything. Viewers, we need to take a quick commercial break and we'll be right back after these messages. Please stay with us.